ہم دیکھتے ہیں کہ زمان بھی بہت خوب ہے، شب جمعہ فرض کیجیے، اور مکان بھی بہت خوب ہے، میدان عرفات یا پھر خانہ کعبہ بذات خود ہے یا کربلا ہے، لیکن ان سب کی ہونے کے باوجود آپ نے جو مانگا ہے وہ آپ کو نہیں ملتا، قبول نہیں ہوتا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر ہم ان آداب، ان شرائط کو مد نظر رکھیں، اہل بیت کی تعلیمات کو، سرور کائنات کے فرامین کو مد نظر رکھیں، تو انہوں نے ہماری ان مشکلات کو حل کر دیا ہے۔ کوتاہی ہم سے ہوتی۔ ابھی جو آپ نے سوال کیا، اسی طرح سے ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ، رب العزت نے خود تو کہا ہے ادعونی استجب لکم، خود ہمیں دعوت دیے، مانگو میں عطا کرنے والا ہوں۔ ہم مانگتے ہیں، ملتا نہیں ہے۔ جو آپ کا بھی سوال کا تقریباً میں کہوں تو مفہوم یہی ہے بالکل کہ وقت کے اعتبار سے، ساعتوں کے اعتبار سے بہترین ساعت شب جمعہ بھی ہے، سحر کا وقت بھی ہے، یا کربلا معلّہ ہے، یا مسجد الحرام ہے، ساری یہ جگہیں جو محترم ہیں، یا مولا کائنات کی بارگاہ میں نجف میں ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے ایک نہیں چند چیزوں کو اکٹھا کر لیا دعا کی قبولیت کے لیے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے اس جوان نے سوال کیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے دل 10 چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں، اور وہ رکاوٹ ہیں 10 چیز، یعنی تمہارا اپنا عمل رکاوٹ ہے، دور کر دو اس رکاوٹ کو۔ وہ جو رکاوٹیں بتائیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم اللہ کی معرفت تو رکھتے ہو، مگر اس کی اطاعت و فرما برداری کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہاں معرفت سے مراد وہ معرفت جو حق ہے اس کا، وہ تو ہمارا کام نہیں ہے، لیکن بالآخر معرفت کے درجات ہیں، ہمیں صحیح و کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اپنی معرفت کو خالق کے حوالے سے ہمیشہ بڑھانا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ بھائی اتنی معرفت تو رکھتے ہو، پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں، تمہارا خالق و مالک وہ ہے، وہ چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا دینے میں، وہ نہ چاہے تو سب مل کے تمہیں دے نہیں سکتے۔ اتنی معرفت تو ہونی چاہیے۔ بالکل وہ علی کل شیء قدیر، کہا یہ معرفت رکھتے ہو، لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے، جب معلوم ہے کہ تمام چیزوں پہ اس کی قدرت ہے، وہ عطا کرنے پہ مکمل طاقت رکھتا ہے، سب جتنا تم چاہتے ہو تمہیں سب دے دے، تب بھی اس کے خزانے سے کچھ کم نہیں ہوتا، تو اب اسی کی اطاعت کرو نا۔ ہمیں 1 مہینے کی تنخواہ دیتا ہے، 8 گھنٹے مکمل اس کی اطاعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں شرافت بھی اسی میں ہے، نہیں تو تم ڈنڈی مار رہے ہو اور اپنے رزق کو آلودہ کر رہے ہو۔ یہی کہتے ہیں نا کہ 8 گھنٹے کام ہے، 8 گھنٹے کام کرو بھائی۔ کام سے مراد جو اس نے کہا، یہ اس کی اطاعت ہی تو کر رہے ہو۔ اس نے کہا اس طرح فائل بناؤ، اس نے کہا یہ تو اس کا کہنا مان رہے ہو، اور جس نے تمہیں یہ وجود عطا کیا ہے، جس نے یہ تو وسیلہ ہے، اس کے دل میں رکھا ہے کہ تم اس کے ہاں کام کر رہے، اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اس کی 8 گھنٹے تو اس کی مسلسل، کیونکہ یہ مہینے میں دیتا ہے، وہ مسلسل عطا کرتا ہے۔ حتیٰ یہ بھی اسی نے رستہ نکالا ہے تمہارے لیے کہ تمہارا رزق یہاں رکھا ہے۔ پہلی چیز، زیادہ توضیح دوں گا تو یہ 10 چیزیں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ دوسری چیز فرمائی، تم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہو، مگر اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ قرآن یقیناً اس کی تلاوت کے بہت فائدے ہیں، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ترجمہ، تفاسیر کو دیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ ہے کس لیے؟ یہ رب العزت تمہیں کچھ حکم دے رہا ہے، تم تلاوت کرتے ہو، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو، دوسرا معنی میں عرض کروں، نہیں ڈالتے۔ تیسری چیز، تم اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن اس کی آل سے دشمنی رکھتے ہو۔ تم نے وہ جو دوش کے سوار تھے انہیں تحقیق کر دیا، حسین جیسی ہستی
جو سجدے کی حالت میں رسول اللہ کی پیٹھ پہ آ جائے تو رب العزت کے حکم سے رسول اللہ حرکت چھوڑ دیں، سجدے میں ہی رہیں. تم نے سجدے کی حالت میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا. تم رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو، خود رسول اللہ فرما رہے ہیں، لیکن آل سے دشمنی رکھتے ہو. یعنی فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دور میں بھی بغض رکھنے والے تھے آل سے، اور رسول اللہ سے محبت کی بات تھی. کیسی یہ محبت تھی؟ رسول اللہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میری محبت ہی نہیں ہے. میری محبت ہو اور میں جن سے محبت کرتا ہوں، جو میرے محبوب ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہو. استاد سبت جعفر نے بھی اس پہ کہا ہے کہ جو ہے دعوی محبت جو صبح و شام کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں. اسی روایت کو ممکن ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ. چوتھی چیز فرمائی، تم شیطان سے دشمنی کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اس کی پیروی کرتے ہو. بالکل. خدا نہ خواستہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو یہ خالق کی پیروی تو اطاعت نہیں ہے، یہ شیطان. آپ کی اس بات پہ مجھے اکبر الہ آبادی کی ایک شعر یاد آ رہا ہے، اجازت دیں؟ ضرور ضرور ضرور. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے ایسے موقع پر کہ جام پہ جام پیو چندہ بھی دو مسجد، جام پہ جام پیو چندہ بھی دو مسجد میں، شیخ بھی خوش رہیں شیطان بھی ناراض نہ ہو. تو یہ نہیں، ہم اس سے تو راضی رکھے ہوئے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں بڑے مزے سے. تو یہ پیروی کس کی ہے؟ شیطان کی. اور اس نے ہمیں اتنا چارج کیا ہوا ہے. یہ اب بھی آج کل مذاہب ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ. وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں لیکن انہیں میں چارج کر کے جا رہا ہوں، بے فکر رہو، یہ سب وہی کرتے میری ایجنٹ ہیں، میرے ایجنٹ ہیں. ماہ رمضان میں یہ لوٹ گھسوٹ یہ وہ سب کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے. وہ بس پاک پروردگار ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہا تم جنت کو پسند تو کرتے ہو مگر اسے حاصل کرنے کی صحیح کوشش نہیں کرتے. مذاق نہیں، اگر ہمیں کوئی لباس پسند آ جائے نا، اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں معلوم ہو کہ بھائی یہ 10,000 میں تیار ہو، تو 10,000 کی صحیح کوشش کرتے ہیں کہ 10,000 ہو تو یہ لباس حاصل خرید. تو جنت کی کہا کہ تم خواہش بھی رکھتے ہو، جانا بھی پسند کرتے ہو، لیکن اسے حاصل کرنے کی صحیح کوشش ہی نہیں کرتے. صحیح کوشش کیا ہے؟ دین کے مطابق عمل کرنا، دین کے احکامات کی پیروی کرنا. چھٹے نمبر پہ کہا تم جہنم سے ڈرنے کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اپنے جسموں کو اس میں جھونک دیتے ہو. جب میں وہ کام کروں گا جو ناپسندیدہ ہیں، جن سے خدا ناخوش ہوتا ہے، حقوق العباد خصوصاً. میں طالب علم آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، ہم منبر سے پڑھتے ہیں خدا معاف کرنے والا ہے، جلد توبہ قبول. وہاں مراد ہوتی ہے وہ اپنے حقوق معاف کرے گا جلدی. حقوق العباد حقوق العباد کا ہمیں معاف کروانے پڑیں گے. یاد دے کر کچھ ایسے کام کرنے ہوں گے کہ رب العزت اس وقت انہیں عطا کرے، اس کے بدلے کچھ یعنی کرنا ہوگا. عمل کی دنیا میں قدم رکھنا ہوگا، باتوں سے فقط کام بننا بظاہر ممکن بھی نہیں ہے. 7ویں چیز فرمائی تم اپنے عیوب کو، عیبوں کو بھول کر دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں مشغول رہتے ہو. پر نظر اس پہ ہے اور ہمارا یہ طریقہ یہ جہنمی ہے. بھائی یہ جہنمی ہے، آپ نے کہہ دیا، آپ کے ہاتھ میں حساب کتاب، تو بات صحیح ہے. نہیں ہے تو کس بنیاد پہ آپ نے کہا ہے؟ یعنی رب العزت کے اختیار کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہ خالق کے ہاتھ میں بھی نہیں رہا. یہ وہ چیزیں ہم عام زندگی میں کبھی اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہترین مقامات پہ ہیں، کربلا معلیٰ میں ہیں، مولا حسین کی زری سے لپٹے ہوئے ہیں، شب جمعہ بھی ہے، سحر کا وقت بھی ہے، نماز شب ابھی تمام کر کے آ کے اپنے سینے سے جالی کو لگایا ہے، لیکن ان بیماریوں میں بھی مبتلا ہیں. یہ وہی جو میں نے آپ کو عرض کیا، میں خود شوگر کا مریض ہوں، دوائی بھی لوں، دوا کے مٹھائی بھی کھاؤں، تو یہ بن نہیں پائے گا. بالکل صحیح. تو وہی رسول اللہ نے راہ روشن کی ہے کہ دیکھو تم دیکھو جن کاموں میں تم لگے ہوئے ہو نا، اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہو.
خالق سے تمہارا رابطہ ہی نہیں جوڑ پا رہا. بعض روایات میں ایسے افراد کی دعا جاتی ہی نہیں ہے اس کی بارگاہ میں. پھر قبولیت کی تو بات ہی نہیں. وہ تو بات کا مرلہ. کہا کہ تم دنیا کو ناپسند کرنے کا دعویٰ کرتے ہو مگر اس کے لیے مال جمع کرتے ہو. یہاں جو کہا گیا ہے مال حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا کہ تم مال تو لو اس سے اپنی دنیا اور آخرت نہیں سنوارو بلکہ صرف جمع ہی کرتے رہو. نہ اس سے تم دنیا سنوارو نہ آخرت سنوارو. تو خود یہ عمل بھی سبب بنتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو. پھر آپ نے فرمایا تم موت کا اقرار تو کرتے ہو مگر اس کے لیے مستعد اور تیار نہیں ہوتے. آپ کو میرا ایمان ہے کہ موت حق ہے. کب موت آئے گی مجھ موسیٰ رضا کو مجھے نہیں معلوم کہ آیا یہی جملہ پورا کر پاؤں گا، حتیٰ ایک آخری اس لفظ کے حروف کو ادا کر پاؤں گا نہیں معلوم. تیاری خبر ہی نہیں. آفس جانا ہے اس کے لیے تیار ہونا ہے، یہاں سے زیارات پہ جانا ہے اس کے لیے تیار ہونا ہے، جبکہ وہ وقت بھی معلوم ہے. تو اس کا تو وہ ہے وقت نہیں معلوم. یعنی ہر آن تیار ہے، ہر لمحے تیار ہے کہ ابھی مجھے اٹھا لیا جائے تو میں وہاں جواب دینے کے قابل ہوں. کب ہوں گا؟ جب اپنے معاملات سیدھے رکھوں گا. نہیں تو مشکلات بڑھ جائیں گی. سب سے بڑی بات رب العزت سے میرا رابطہ نہیں بن پائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری چیز 10ویں چیز فرمائی تم اپنے مردوں کو دفن تو کرتے ہو مگر اس دفن کرنے سے عبرت حاصل نہیں کرتے. کیا عبرت حاصل کرنی؟ کہ یہ ہماری طرح تھا، ہم سے شاید کہیں صحت مند تھا، ہم سے کہیں زیادہ بااخلاق تھا، ہم سے کہیں زیادہ سخی تھا، ہم سے زیادہ کریم تھا، ہم سے زیادہ صحت مند تھا، ہم سے زیادہ اللہ رب العزت کا چاہنے والا تھا، مطیع و فرما بردار تھا، اہل بیت سے ہم سے زیادہ محبت کرنے والا تھا، باعمل شخص تھا، با اخلاق شخص تھا، چلا گیا. مجھے بھی جانا ہے. عبرت کے معنی ہم بہت ہی نیگیٹو اس میں لینے لگے ہیں. عبرت ہے عبور کرنے سے. ایک دریا ہے، نہر ہے، آپ اور میں اس پانی کے ذریعے اسے کراس نہیں کر سکتے، دشوار ہے ہمارے لیے، تو پل ڈال دیا جاتا ہے. اس عبور کرنے کو کہا جاتا ہے عبرت حاصل کرو. یعنی اس کنارے سے اس کنارے چلے جاؤ محفوظ ہو کے. کسی کی بھی موت ہمارے لیے باعث عبرت ہونی چاہیے. ہمیں ایک کنارے سے محفوظ دوسرے کنارے پہ پہنچا دے، اس پانی میں غرق نہ ہو، اس دریا میں غرق ہونے سے بچ. آخر میں آپ نے فرمایا یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی.